علی 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 علی۔ پیغمبر نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ہر لفظ کا ایک متضاد لفظ ہوتا ہے، مثلا گرمی، سردی، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہی حق کے مجلس ہے کہ جس طرح سے آپ میرا ساتھ دیں۔ اندھیرا، اجالا، ویسے ایک آف دی ریکارڈ بھی ہے مومن چپ، یہ بالکل پٹھا لفظ ہے، تھوڑے بلندے آسو میں کیونکہ علی کا شیعہ روزے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں۔ روزہ مومن کو چست کر دیتا ہے، سست نہیں کر سکتا۔ ہر لفظ کا ایک متضاد لفظ ہے، اندھیرا، اجالا، گرمی، سردی، دن، رات، حق، مولا آپ کی زندگی کا۔ اتنا خوبصورت فیصلہ آپ نے فرما دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریر اب میں جو بعد میں کروں گا وہ نہ بھی کروں تو آپ نے مکمل کر دی۔ حق، باطل، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو جہاں علی ہو وہ حق ہوتا ہے، باطل نہیں ہو سکتا۔ وجہ ہے یا نہیں؟ آپ کیونکہ دشمن مولویوں کے پاس سب سے بڑی گالی ہے کافر، اور جو اپنے بنے پھرتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑا لفظ ہے باطل۔ علی کا نام فلاں جگہ لوگے تو باطل ہو جائے گا، علی کا نام فلاں چیز میں لوگے تو باطل ہو جائے گی، علی کا نام نماز میں لوگے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ مولوی کا فتویٰ ہے۔ مولوی جتنا مرضی بڑا ہو، سید الانبیاء سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب علی نماز میں ہوگا تو نماز حق ہے، علی روزے میں ہوگا تو روزہ حق ہے۔ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ فرماتے ہیں جو جو علی سے لڑے، جو جو علی سے لڑے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے۔ انہی کا فکرہ پڑھ رہا ہوں کہ جو جو علی سے لڑے ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یا وہ صحابی تھے یا ام المومنین تھی۔ پھر فرماتے ہیں لیکن ہم انہیں حق پر بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں، مخلوقات میں، جو اللہ کے بعد سب سے بڑا ذاکر ہے وہ پیغمبر ہے۔ پہلا ذاکر اللہ ہے، اور جو دوسرا سب سے بڑا ذاکر ہے وہ میرا نبی ہے۔ اور مخلوق میں پیغمبر سے زیادہ علی کے اچھے فضائل کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ہم جتنا مولا علی سے عشق کریں تو ہم اسی فکرے پہ رک جائیں گے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ لیکن نبی فرماتے ہیں اللہم ادرا الحق حیثما دار علی، خدایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے۔ امام زمان آپ کو سلامت رکھے۔ میں چھوٹے بچوں سے کہتا ہوں یہ فکرہ توجہ سے سنیں اور اپنی گھٹی میں شامل کریں۔ خدایا حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے، یہ نہیں فرما کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق ہو۔ آئیں بسم اللہ تشریف لیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق ہو، فرمایا خدایا حق کو ادھر موڑ۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں سیدزادے کی آمد بلند صلی اللہ علیہ محمد قبلہ نسیم عباس صاحب سرکار سلیمان جگدبا کا نعرہ حیدری، حق کو ادھر موڑ جدھر علی جو ہے۔ تو اب میں شاعری کے کنائے سے کام لیتے ہوئے ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو حق پر اتنا اعتماد نہیں جتنا
جتنا میرے مولا علی پر اعتماد ہے، خدایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے. دو یعنی بڑا عجیب فکر ہے، حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے. قبلہ کعبہ تشریف فرمائے، ان کی سرپرستی میں ایک اور فکر کرتا ہے. جب خیبر میں حیدر کرار کو پیغمبر نے بھیجا لڑنے کے لیے، تو وہاں بھی میرے مولا نے ایک عجیب فکرہ فرمایا پیغمبر، فرمایا علی جاؤ، میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے. فکرہ کہا جاتا ہے میری دعا تمہارے ساتھ ساتھ ہے. پیغمبر فرماتے پیچھے پیچھے، اگر فرماتے ساتھ ساتھ ہے تو آج دنیا کہتی کیسے نہ علی جیتتا، نبی کی دعا جو ساتھ تھی. فرما جاؤ میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے. اور اتنے فضائل پڑے میرے مولا کے. اب یہاں پر ایک فکر اور عرض کرتا ہوں، جتنے علوم ہیں اللہ نے سارے کے سارے پیغمبر کو عطا فرمائے، اور اس انداز سے عطا فرمائے کہ خلق کرنے سے پہلے پیغمبر کو علم عطا فرمائے. اور گواہ ہے سورہ مبارک رحمان. 5ویں امام سے ایک بندے نے آ کر سوال کیا، ایک صلوات پڑھ لیں امام محمد باقر رضی اللہ. مولا اللہ نے فرمایا کہ تم جب ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو جاہل تھے. ہاں جو پیٹ سے نکلتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں. غور ہے یا نہیں؟ امام زبان آپ سے دنیا میں جتنا مولوی کوئی جتنا مرضی کہے کہ دعویٰ علم کرے اور اپنے دعویٰ علم کے ساتھ اپنے مریدوں کو تو متاثر کر سکتا ہے، علی کے مریدوں کو متاثر نہیں کر سکتا، علی کے غلاموں کو متاثر نہیں کر سکتا. ان کی خلقت ہماری طرح نہیں ہے. جو کہے گا کہ ہماری طرح ہے اسے پہلے قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، اور قرآن کا انکار کرنے والا جتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو کافر ہو جاتا. مثلا اللہ نے ایک عمر کی حد مقرر کی ہے، اس کے بعد پی ظفر شاہ جی ماں نہیں بن سکتی، باپ نہیں بن سکتی. ابراہیم 90 سال کے تھے اور سارا علیہ السلام یائسہ ہو چکی تھی. یہ دو لفظ ہیں، اس کا مطلب ہے مایوس ہو جانا. اگر کوئی ماں بننے والی ہو تو وہ کہتے ہیں امید سے ہے، اور جو ماں بننے کی عمر سے آگے نکل جائے اس کو کہتے ہیں یائسہ. اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے کسی بھی مجتہد کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیں، اس میں سید زادی کی عمر لکھی ہوئی ہے یائسہ ہونے کی 60 سال، اور غیر سادات کی بیبیوں کی لکھی ہوئی ہے 50 سال. ایک جیسی ہے تو فطرت نے 10 سال کا فرق کیوں رکھا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ توجہ ہے یا نہیں؟ اب اس پر اگر کوئی بحث کرے جی 50 سال ضروری تو نہیں، سال 2 سال اوپر نیچے بھی تو ہو سکتا، تو یہ ایک عمومی حد بتائی گئی. جیسے روزہ مرد پر واجب ہوتا ہے، لڑکے پر واجب ہوتا ہے جب وہ 15 سال کا ہو جائے. لیکن 2 علامتیں اور بھی ہیں، اگر وہ 15 سال سے پہلے ظاہر ہو جائے تو روزہ واجب ہو جائے گا. توجہ ہے یا نہیں یہاں پر؟ تو اسی طرح یہ بھی حد بتائی گئی. اب یہ ضرور لکھتے ہیں کہ اگر غیر سادانی ہو تو 50 سال، سید زادی ہو تو 60 سال. 9 ایک ہے تو فطرت میں تبدیلی کیوں؟ اگر ایک جیسی ہے تو قدرت نے یہ فرق کیوں رکھو؟ اب جناب سارا کی عمر کتنی تھی علماء سے پوچھو، کہ وہ فرشتوں کے سامنے کہہ رہی تھی کہ میں تو یائسہ ہو گئی اور میرا شوہر بوڑھا ہو گیا. تو آگے سے پلٹ کر آواز قدرت اتعجبین من امر اللہ، تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے. نبی کی بیوی کو اللہ کے امر پر تعجب کی بھی اجازت نہیں، اتنی بھی اجازت نہیں کہ تعجب کر.
یہ تو اللہ کا امر ہے. اب بتائیے کہ اسحاق دنیا میں کیسے ہے؟ اب دنیا بتائے کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے ہر انسان کو نطفے سے پیدا کیا. جو بشر ہیں وہ نطفے سے پیدا ہوں گے. دعوے داران علم سے میرا سوال ہے، بتاؤ کہ عیسیٰ کون تھا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بشر کی ولادت تو ہوتی ہے نطفے سے، اور عیسیٰ علیہ السلام نطفے سے پیدا ہوا نہیں. تو جب تمہیں عیسیٰ سمجھ میں نہیں آتا تو محمد و آل محمد سمجھ میں کیسے آتا؟ بسم اللہ. پھر میرے ہاں آپ کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ہاں آپ کے ہاں بچے جو پیدا ہوں گے 7 مہینے یا 9 مہینے، بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں کتنا عرصہ رہے؟ نہیں 9 ساعتیں. 9 ساعتوں میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے. تو اللہ نے یہ قرآن مجید میں واقعات کیوں لکھے؟ تاکہ دنیا کو سمجھائیں کہ جب تمہیں ریت سمجھ میں نہیں آتی تو آقا سمجھ میں کیسے آئے؟ جب تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتے تو وہ کیسے سمجھ میں آئے؟ کوئی بھی انسان اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالق ہونے کا انکار کر دے تو وہ از روئے قرآن کافر ہو جائے. کیونکہ وہ مٹی سے پرندہ بناتا تھا، پرندہ بنا کے پھونک مارتا تھا، پھر وہ اڑنے لگ جاتا تھا. تو عیسیٰ فرماتے تھے اس کا خالق میں ہوں. جو ہے یا نہیں آتی؟ اور اسی لیے تو کائنات کو اللہ نے یہ مثالیں دی، جو ماں کے پیٹ سے جو نکلے گا وہ جاہل ہوگا. من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم شے کا علم بھی نہیں جانتے تھے جب تم اس دنیا میں آئے. ابو کا بھی پتہ نہیں تھا، وہ تو سن کے پتہ چلا کہ یہ ابو ہے. غور ہے یا نہیں آپ؟ تو دنیا کی مرضی جسے مرضی ابو کہتے، چاہے کاتبوت ملتا ہو یا نہ ملتا ہو. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اب بچے کا تو قصور نہیں، سنے گا بھئی یہی ابو ہے تو پھر یہی ابو ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ تو اب سامعین گرامی قدر، اسے کا مولا پھر آپ بھی جب دنیا میں آئے معاذ اللہ تو آپ بھی جاہل تھے. امام نے فرمایا ہمارے لیے دوسری آیت. اس کا مولا کون سی؟ فرمایا الرحمن خلق الانسان. الرحمن علمہ البیان خلق الانسان. رحمان وہ ہے کہ جس نے علمہ القرآن، القرآن کا علم پہلے دیا. خلق الانسان، الانسان کو بعد میں خلق کیا. علمہ البیان، اور پھر اسے بیان بعد میں سکھایا. فرما اللہ نے ہمیں علم پہلے عطا کیا، خلق بعد میں کیا. اللہ نے ہمیں علم پہلے دیا، خلق بعد میں کیا. اللہ نے ہمیں علم پہلے دیا، خلق بعد میں کیا. بندے نے کہا مولا کیا ہوتا اگر اللہ آپ کو خلق پہلے کر دیتا اور علم بعد میں دے دیتا؟ خلق پہلے کر لیتا، علم بعد میں دے دیتا. اس نے علم پہلے دیا، خلق بعد میں کیوں کیا؟ فرمایا اللہ اگر ہمیں خلق کرنے کے بعد علم دیتا تو تمہیں یہ پوچھنے کا حق ہو جاتا کہ ہم کتنی دیر جاہل رہے. تمہیں یہ پوچھنے کا حق ہو، تمہیں یہ پوچھنے کا حق تھا کہ ہم کتنی دیر جاہل رہے. اسی لیے نہج البلاغہ میں مولا علی کا فرمان ہے مقر بالنبی، میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا اور محمد مصطفیٰ کا احترام کرتا تھا. کیونکہ امام پہلو میں ہوتا ہے بطن میں نہیں، اسی لیے تو گفتگو کرتا. پیغمبر آتے تھے، بی بی فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتی. برادری کو اعتراض ہو گیا، ان کا یتیم کے لیے چچی ہو کے کیوں اٹھتی ہے؟ تو سردار کی بیوی ہے. فرمایا میں نہیں اٹھتی. مصطفیٰ آتے علی کی آواز آتی اما اٹھو نبیوں کا نبی آ رہا. بس تمہارا علم ہے جو اور پھر یہ بات میں امام کی حدیث ساری زندگی یاد رکھنا. امام فرماتے دنیا کا علم باہر سے اندر آتا ہے.
اور امام فرماتے ہمارا علم اندر سے باہر آتا. دنیا یا دیکھ کے سیکھتی ہے، یا سن کے سیکھتی ہے، یا پڑھ کے سیکھتی ہے. آل محمد نے کسی کے پاس پڑھے، نہ کسی کے پاس سیکھنے گئے، نہ پڑھ کے علم حاصل کیا، نہ سیکھ کے فن حاصل کیا، کیونکہ خدا نے علم عطا فرمایا. تو اس لیے سامعین گرامی قدر، یہ وہ ہستیاں ہیں کائنات آدم و عالم کے اندر کہ جن کی عزت، عظمت، بلندی، بالیدگی پر ایمان رکھ لے انسان تو پھر اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھتا ہے، پھر دنیا حیران ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہوتا تب ہے جب بندے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. اور شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ حملہ عقیدے پہ کرتا ہے. مثلا علم کے کپڑے کو چومنے سے کیا ملتا ہے؟ اب بندہ پریشان ہو گیا، جناب ہے تو کپڑا واقعی کپڑا، اسے یہ نہیں پتا کہ نسبت کیا چیز ہے. دیکھیے میں یہ ایک کپڑا ہے میرا، مجلس میں گلے میں پہنتا ہوں، اس کے میں گلے کے اندر رکھتا ہوں. اس کے ساتھ کا میں نے اور بھی لیا تھا، وہ بھی اتنا تھا، اسی کھڈی کا بنا ہوا تھا، رنگ بھی یہی ہے، قیمت بھی یہی تھی، لیکن وہ میں نے برتن صاف کرنے کے لیے دے دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی کپڑا ہے، یہ بھی کپڑا. 1 کلو مٹھائی لی میں نے سرگودا سے، حلوائی ایک، مٹھائی ایک، گھی برابر، چینی برابر. آدھے کو علیحدہ کر کے کہا خمس ہے، آدھے کو علیحدہ کر کے کہا صدقہ ہے. نسبت بدلے گی، حلال اور حرام کا فرق ہو جائے گا. نسبت تبدیل ہوتی ہے، عزتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. جاہل کے لیے صرف کپڑا ہے، لیکن جو علم کے ساتھ کپڑا لگ جائے وہ مومن کے لیے اتنی بڑی زندگی ہے، اتنا بڑا ایمان ہے، اتنا بڑا عقیدہ ہے، اتنا بڑا تیقن ہے. دنیا کہتی ہے جی علم کو آنکھوں سے مس کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا، علم کو چومو گے تو کیا فائدہ ہوگا. عقیدہ درست ہونا چاہیے، نیت پاک ہونی چاہیے. اگر یوسف کی قمیض سے یعقوب کی آنکھوں کا نور واپس آ سکتا ہے، آل محمد آپ کو سلام بس بھی لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کیا آیا تھا؟ قمیض، اور قمیض کپڑے کی، وہ آنکھوں سے لگائی. جی زری کو مس کرتے ہیں، پہلا فتویٰ فطر اس پر لگاؤ. اس نے اپنے آپ کو شبیر کے جھولے سے مس کیا یا نہیں کیا؟ اور ہوشیار شبیر سے نہیں، جناب سیدہ سے، امام حسین کے جھولے سے. جھولے سے امام حسین سے مس کرتے تو آج مولوی کہتے ہاں جب تک امام حسین تھے ان سے مس ہونے سے گناہ معاف ہوتے تھے، اب تو نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے، اور وہ جھولا ہو گیا حسین کا. اتنا بڑا گناہگار جو خدا سے سزا یافتہ تھا. بے بجلی گرے انسان تو نہیں بچتا، موسیٰ کیوں بچ گئے؟ ساتھی مر گئے، پہاڑ سرما بن گیا، یہ بے ہوش ہو گئے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر بجلی کا جھٹکا لگے اور ہاتھ خشک لکڑی پر آ جائے تو بچت ہو جاتی. یہ ہے موسیٰ کے بچنے کی وجہ. اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، اور وہ ٹکڑا آیا تھا جنت سے. فکرہ بدل دوں اور سادات سے پھر دعائیں لے لوں. وہ آیا تھا لکڑی کا ٹکڑا شبیر کی جاگیر سے، کیونکہ بلا شراکت غیر جنت ملکیت ہے آل محمد کی. پتہ چلا اللہ بجلی بھی گرا دے، ہاتھ میں شبیر کا وسیلہ ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تجلی آئی، موسیٰ بچ گئے. تو وہ بھی تو لکڑی کا تھا. علم کی لکڑی نظر آ گئی، عصائے موسیٰ کی لکڑی نظر نہیں آئی. یہ اچھا چلیں جی، وہ تو وہ دوسری بے جان چیزیں، ذوالجناح کے سامنے جھکنے کا کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے واپس آئے، پہلے پہاڑ پر تشریف لے جانے لگے. امت نے پوچھا کتنے دن رہیں گے؟ فرمایا 30 دن. اللہ نے 40 دن روک لیا. 10 دن میں یہودی کنفیوز ہو گئے،
وہ روز آتے تھے، آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا. بیچ میں کھڑا تھا سامری. ایسے لوگ قوموں کو برباد کرتے ہیں جو سامری جادوگر ہوتے. اس نے کہا یہ جڑا نہیں آیا یہ آندہ ہی نہیں. سادے لفظوں میں بادشاہ تو ہی پور ہو گیا. اس نے انہوں نے کہا یہ نہیں آتا، کیا کریں؟ اس نے کہا آؤ میں تمہیں اللہ دکھاؤں، سونا اکٹھا کرو میں تمہیں اللہ دکھاؤں. کیونکہ یہودیوں کو بڑا شوق ہے اللہ کو دیکھنے کا. انہیں بڑا شوق ہے اللہ کو دیکھیں کسی طرح. یہودیوں کو بڑا شوق تھا. اب انہیں سونا دینا شروع کر دیا. اسے سونے سے بچڑا بنایا، گاؤں شالہ بنایا، بچڑا بنایا. کتنے دن ہادی غائب رہا؟ 10 دن. آپ کے فضائل میں فکرہ پڑھتا ہوں. جو ہادی کی غیبت کو 10 دن بھی برداشت نہ کر سکے وہ یہودی ہوتا ہے، اور جو 1200 سال سے انتظار کر رہا وہ علی کا شیعہ ہوتا ہے. بسم اللہ. ہم نے نہ در چھوڑا نہ گھر چھوڑا، ہم نے نہ در چھوڑا نہ گھر چھوڑا، اسی دروازے پر بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے حجت خدا کے ظہور کو. وہ غائب بھی ہو تو چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور ایسی مدد کرتا ہے کہ اندھوں کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ امام زمانہ کی مدد. ابھی اشاروں میں ہی بات کروں گا، کھول کے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں سامعین گرامی قدر، وہ بچڑا لوگوں سے بولنے لگ گیا. بات تو بڑی عجیب تھی کہ ہو بچڑا بنا ہوا ہو سونے کا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے. انہوں نے کہا یہی تمہارا رب ہے. بندے سجدے میں گر گئے. موسیٰ واپس آ گئے. موسیٰ نے دیکھا قوم بگڑ گئی. جی قوم بگڑ گئی اور سامری کو پکڑ لیا. اور اب قرآن فما خاطبو کا یا سامری ہو، سامری تو نے اسے بلوایا کیسے؟ 20واں پارہ سورہ کا، تو نے اسے بلوایا کیسے؟ یہ بولا کیسے؟ یہ بولا کس طرح سے؟ سامری نے کہا یاد ہے جب ہم نیل کراس کر رہے تھے، دریائے نیل. اب یہ فکر قرآن میں نہ ہو تو میں مجرم. اس نے کہا میری نظر تھی کہ دریا میں رستہ کیسے